बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 41 किस्तें सुन चुके हैं और अब 42वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। नीचे आओ, उनमें से एक ने दरवाज़ा खोल कर कहा और मैं नीचे उतर आया। चलो आगे बढ़ो, वही शख्स बोला। तामील के अलावा कोई चाराकार नहीं था। मैं आगे बढ़ता हुआ एक दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। वो सब जुलूस की शक्ल में मेरे साथ चल रहे थे और पूरी तरह अलर्ट थे। मुझे एक राहदारी से गुजरना पड़ा जिसका इख्तिताम एक बंद दरवाजे पर हुआ था। आगे चलने वाले ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर दाखिल होने की हदायत की। दूसरी तरफ तेज रोशनियां हो रही थी। दिन का वक्त था लेकिन हाल नुमा कमरे में बहुत सी रोशनियां जगमगा रही थी और कमरे के ऐन दरमियान बिल्कुल बीच में ग्रे सूट में मलबूस एक शख्स नजर आ रहा था। एक मकरूह चेहरा, होंठों पर फैली हुई मकरूह मुस्कुराहट के साथ मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। खुश आमदीद मेरे दोस्त, खुश आमदीद अली यार खां। हावर्ड की आवाज उभरी। मेरे सारे वजूद में सनसनाहट दौड़ रही थी क्योंकि वो हावर्ड था। हावर्ड की पेशानी और बाएं रुखसार पर टेप चिपके हुए थे क्योंकि ये जख्म मेरे लगाए हुए थे। हावर्ड इस वक्त ऐसा जख्मी शेर था जो खूनख्वार हो जाता है। उसकी मुस्कुराहट में छुपी हुई दरिंदगी को मेरे अलावा और कोई महसूस नहीं कर सकता था। हालात का यह नया रुख मेरे लिए बेहद सनसनीखेज था, लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए। अब मुझे हर एहसास पर काबू पाने का फन आ चुका था। चुनाचे इस वक्त भी संभलने में कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं भी जवाब में मुस्कुरा दिया। बाज़ औक़ात बदतरीन दुश्मन बेहतरीन दोस्तों की मानंद हो जाते हैं मिस्टर हावर्ड, और फिर हमारे सितारों में भी मुआफ़क़त है। ज्यादा अरसा हम एक दूसरे से दूर नहीं रहते। हाँ, ये हकीकत है। आइए इत्मीनान से बैठकर गुफ्तगू करेंगे। आइए प्लीज, हावर्ड बोला और हाल के एक गोशे में पहुंच गया जहां एक शानदार सोफा सेट पड़ा हुआ था। उसके अकब में एक खूबसूरत दरवाजा नजर आ रहा था। मैं बावकार अंदाज में उसके साथ आगे बढ़ा और हम दोनों सोफों पर बैठ गए। आपको ये मुलाकात दिलचस्प नहीं लगी मिस्टर अली? हावर्ड ने कहा। बेहद दिलचस्प, बेहद सनसनीखेज। ज़ाहिर है मैं अपनी दानिश में मंजिल पर पहुंच गया था। मैंने जवाब दिया। मैं भी तुम्हें इसी दिलचस्प तजर्बे से रोशनास कराना चाहता था और मैंने तुम्हारे इस्तकबाल के लिए बैरूत का इंतखाब किया था और इसे कहते हैं ज़हानत मिस्टर अली। आप एक आला ओहदे पर फायज हैं मिस्टर हावर्ड, इसकी कोई बुनियाद तो होगी। शुक्रिया मिस्टर अली, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार हमारी मुलाकात कुछ मुख्तलिफ माहौल में हुई है, चुनाचे कुछ तबादला ख्याल क्यों ना हो जाए। क्या पियेंगे आप? हावर्ड ने पूछा। आप जानते हैं मैं शराब नहीं पीता, इसलिए काफी मैंने जवाब दिया और हावर्ड ने सोफे से हाथ बढ़ाकर दीवार पर लगा हुआ बटन दबा दिया। अंदरूनी दरवाजे से एक लड़की अंदर दाखिल हुई। उसने सवालिया निगाहों से हावर्ड को देखा। ओह मिस्टर अली, मैकर कहाँ है? फरमाइए जनाब, वो बाहर गया है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए काफी और मेरे लिए विस्की भिजवा दें। लड़की वापस चली गई और हावर्ड मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखने लगा और फिर कहने लगा, आपको कत्ल करने के 30 मौके मैंने गंवाए हैं। 30 बार ऐसे हालात पेश आए जब आपको कत्ल किया जा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। यह आपकी शराफत है मिस्टर हावर्ड, मैंने तमस्खराना अंदाज में कहा। बस रगे शरारत फड़क उठी थी। मैं जानता हूं कि खुद को मुतमईन करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। बहरहाल आप मुझसे तबादला ख्याल चाहते हैं। हाँ, ग्रे वाइल्ड के कैद खाने मेरी समझ में नहीं आए। आपने मुझे वहां की सैर क्यों कराई थी? इसलिए कि कुछ अरसे के लिए आपको हंगामों की जिंदगी से दूर रखना चाहता था और मुझे एक वक्फा दरकार था। वो किस सिलसिले में? एबरन हाल में एक पाकिस्तानी ने दलेरी का मुजाहरा करके सियासी मकासद के खिलाफ बकवास की थी। सजा का मुस्तहिक वो तनहा नहीं था, उसकी पूरी कौम थी। चंद जज्बाती नौजवानों ने एक पाकिस्तानी लड़की को कत्ल करके जज्बातियत का सबूत दिया और उसके जवाब में तुमने भी वही अंदाज इख्तियार किया। बात मेरे मेयार की नहीं थी, लेकिन उसके बाद चंद ऐसी कार्रवाइयां हुई कि मुझे उन पर निगाह डालनी पड़ी। अली यार खां, तुमने हमारे एक रहनुमा को कत्ल कर दिया था और कुछ पुरअसरार लोगों की मदद से अमेरिका से फरार होने में कामयाब हो गए। मैं हुकूमत अमेरिका का वफादार हूँ। मैंने उसके मफादात की निगरानी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं नस्लन यहूदी हूँ और अपनी कौम को दुनिया की हर शय से ज्यादा अजीज रखता हूँ। मैं तुम्हें 30 बार छोड़ चुका हूँ मिस्टर अली। जानते हो क्यों? सिर्फ तुम्हारी मौत मेरे लिए कोई वक़्त नहीं रखती। मैं तुम्हारे मुल्क से इंतकाम लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जुर्म की सजा तुम्हारे पूरे मुल्क को देने का ख्वाहिशमंद हूँ। इसके लिए मैं कोई बेहतरीन मौका तलाश कर रहा हूँ। मैं अब भी तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। बड़े मफाद हासिल करने के लिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही पड़ता है। तुम्हारे जरिए मैं तुम्हारे पूरे मुल्क के खिलाफ साजिश करूंगा, और एक ऐसी साजिश जिसका कोई तोड़ दरियाफ्त नहीं हो सकेगा। मैंने इसराइल से अपनी कौम से वादा किया है। तुम्हारा मुल्क इसराइल से दूर है, लेकिन हमारे लिए एक मुस्तकिल खतरा बना हुआ है।
پورا اسرائیل کی خواہش ہے کہ اس کے دشمن نمبر 1 پاکستان کو کسی ایسی بدترین مشکل میں پھنسایا جائے کہ وہ فنا ہو کر رہ جائے۔ بے شمار صہیونی ڈپارٹمنٹ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، لیکن میرا نام ہاورڈ ہے۔ میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں اپنے وطن کی بقا کے لیے ایک ایسا کام کروں گا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ہے، اور میرے عزیز دشمن، اس کا ذریعہ تم بنو گے، صرف تم۔ ہاورڈ خاموش ہو گیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹیں دوڑ رہی تھی۔ میں سیاسی آدمی نہیں تھا، لیکن جاہل بھی نہیں تھا۔ جانتا تھا کہ یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہے۔ آج سے کیا 1400 سال سے وہ عالم اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، لیکن ہاورڈ کی یاوہ گوئی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی اور میری آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ تاہم میں نے خود کو سنبھال کر کہا، ہاں میں صہیونی سازشوں کے خلاف تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ ہاورڈ، مجھے علم ہے کہ اسرائیل کا قیام ہی سازشوں کی بنیاد پر ہے، اور تم کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہو، لیکن کسی پاکستانی سے شاید یہ تمہارا پہلا واسطہ ہے۔ کیا مطلب؟ پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے تم نے ایک پاکستانی کا انتخاب کیا ہے۔ اپنی قوم سے اپنی بدترین ناکامی کا اعتراف کر لو، اور ہاورڈ، سرزمین پاک کو ایک بار اپنی آنکھوں سے تو دیکھو۔ اگر ایک بھی دشمن نکال لاؤ تو اپنا گلا کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ پاکستان کی سرزمین پر بسنے والے اس کے ایک ایک چپے کے لیے ہزاروں گردنیں کٹانے کو تیار ملے گے۔ ایک علی یار خان کیا چیز ہے؟ اے میک ہاورڈ، انسان ناشناس ہو۔ مجھے تمہاری اس نادانی پر افسوس ہے۔ اگر میں نے محسوس کیا کہ مجھے میرے وطن کے خلاف سازش کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو 2-4 کو قتل کر کے موت کو گلے لگا لوں گا۔ مجھے اس کام میں کوئی دقت نہ ہوگی۔ زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے علی یار خان، تم نے اس کے لیے موت کے سمندر عبور کیے ہیں۔ پاکستان کے نام پر علی یار خان سے زندگی مانگو، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ موت کے سمندروں سے گزر کر بچائی ہوئی یہ زندگی قربان کر دی جائے گی۔ میں نے کہا۔ اسی وقت لڑکی کافی کے برتن اور شراب کا سامان ٹرالی پر لائے اندر داخل ہوئی۔ اس نے اندر داخل ہو کر ٹرالی ایک طرف روک دی۔ ہاورڈ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے ہاورڈ کے ساتھ ساتھ میں بھی چونک پڑا۔ لڑکی کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک ریوالور نظر آ رہا تھا جو اس نے ٹرالی سے اٹھایا تھا۔ پھر ریوالور کا رخ ہاورڈ کی طرف ہو گیا اور اس کی سرد آواز ابھری، ہاتھ بلند کر لو ہاورڈ، اس پستول کا چیمبر بھرا ہوا ہے، پورا ریوالور تم پر خالی کر دوں گی۔ کیا بکواس کر رہی ہے کتیا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ باہر موجود لوگوں کو میں بے ہوش کر چکی ہوں، وہ اس نوجوان کے راستے میں مزاحم نہ ہو سکیں گے۔ جاؤ علی یار خان، فوراً باہر نکل جاؤ، باہر کار موجود ہے جس کے اگنیشن میں چابی لگی ہوئی ہے۔ ڈرالی ہاورڈ گرجا، جنبش بھی مت کرو مسٹر ہاورڈ، اور یہ بھی جان لو کہ میرا نام ڈرالی نہیں ناز تھا۔ تمہاری سیکٹری میرے ہاتھوں ماری جا چکی ہے۔ اس نے بدلی ہوئی آواز میں کہا۔ ناز تھا تم؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ تفصیل بہت طویل ہے دوست، میں نے تمہارے بجائے تمہارے دشمنوں پر نگاہ رکھی تھی اور ان کے منصوبے معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ساری زندگی میں ایک ہی اچھا کام کرنے کا موقع ملا تھا تو فائدہ کیوں نہ اٹھاتی؟ جاؤ، ہماری تفصیلی ملاقات پھر کسی وقت ہوگی۔ ریوالور مجھے دے دو ناز تھا، آؤ میرے ساتھ، میں نے کہا، لیکن ناز تھا چیخ پڑی، تم جاؤ علی جاؤ، میری محنت کارت نہ کرو، میں تنہا نہیں ہوں، نکل جاؤ، جاؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ اس نے ایسے لہجے میں کہا کہ میں چونک پڑا۔ مجھ سے ملے بغیر واپس نہ جانا ناز تھا، میں نے کہا اور دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن جب میں نے باہر پہنچ کر کار سٹارٹ کی تو مجھے 3 فائروں کی آوازیں سنائی دی تھی۔ میں دل محسوس کر کے رہ گیا۔ نازتا کو اس طرح چھوڑ کر آنا سخت خودغرضی تھی۔ نہ جانے کس نے کس پر فائر کیے۔ فواز سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر دیر تک آنکھیں ملتا رہا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ میں ہی ہوں تو پاگلوں کی طرح مجھ سے لپٹ گیا۔ تم واقعی زندہ ہو؟ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ میں تمہیں یقین دلانے کا کوئی مؤثر نسخہ نہیں رکھتا، مجبوری ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری موت کی اطلاع تمہارے اہل وطن کو بھجوا دی گئی ہے۔ جگہ جگہ تمہاری نماز جنازہ ادا ہوئی اور احصال ثواب کے لیے کئی بار قرآن خوانی بھی ہو چکی ہے۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ میری زندگی ہی میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ باقی رہی میرے خاندان اور اہل وطن کی بات، تو اب اپنے وطن سے میرا صرف یادوں کا ہی رشتہ رہ گیا ہے۔ دوسرے لوگوں کو تمہاری زندگی کے بارے میں معلوم ہو گیا؟ دوسرے لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تنظیم کے دوسرے ارکان؟ نہیں، سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ تب تو میں تنہا اس خوشخبری کو ہضم نہیں کر سکتا۔ فواد فون کی طرف دوڑا اور اس نے دوسرے لوگوں کو اطلاع دے دی۔ پھر خوب ہنگامہ آرائی ہوئی، تنظیم کے بڑوں کی میٹنگیں ہوئیں اور مجھے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ میری داستان سنی گئی اور میں نے اولی ہاورڈ کے بارے میں پوری تفصیل اور اس کے مقاصد کے بارے میں بتایا۔ احسان فروغی نے کہا، اولی ہاورڈ کے بارے میں تصدیق کرنی ہوگی کہ ناز تھا اسے ٹریپ کرنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں۔ خدا جانے میں اس عمارت کو شناخت کر سکتا ہوں جہاں یہ واقعات پیش آئے۔
احسان فروغی کے کہنے پر میں نے اس کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ تنظیم کے ایک اور رکن نے کہا، اسلام دوستی کے لیے آپ نے جو قربانیاں دی ہیں مسٹر علی، انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا، لیکن ابھی ہماری کچھ اور خواہش ہے۔ وہ کون سی؟ آپ پاکستان چلے جائیں، اپنے عزیزوں اور دوستوں سے ملیں، حکومت پاکستان کو اپنے ان کارناموں کے بارے میں بتائیں اور اس سازش کے بارے میں بھی بتائیں جس کا اشارہ ہاورڈ کر چکا ہے۔ میرے لیے اب یہ ممکن نہیں جناب، میں نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے لیے جو راستے منتخب کیے گئے تھے وہ اب ہمیشہ کے لیے گم ہو چکے ہیں۔ میں ایک تھکے ماندے گمراہ کی مانند ہوں اور اب اپنے وطن نہیں جاؤں گا۔ صہیونیت کے عذاب میں گرفتار فلسطینیوں کو ابھی میری ضرورت ہے۔ میرے دل میں تو صرف ایک ہی جذبہ ہے کہ فلسطینیوں کو اپنے گھروں میں واپس جاتے ہوئے دیکھوں یا پھر اس جد و جہد کے شہیدوں میں خود بھی شامل ہو جاؤں۔ میرے اس جواب پر بہت سی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ لوگ مجھے میرے ارادوں سے نہ ہٹا سکے۔ صرف علیش ان دنوں بیروت میں نہیں تھی۔ نائمہ برق البتہ زیادہ وقت میرے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ میں باہر اپنے لیے کسی مہم کا تقاضا کر چکا تھا، لیکن اندر اندر مجھے اولیو ہاورڈ کے بارے میں رپورٹ مہیا کر دی گئی۔ اس عمارت سے ایک نوجوان عورت کی لاش برآمد ہوئی تھی اور اولیو ہاورڈ ان دنوں پیرس میں تھا۔ گویا نازدہ نے میرے لیے جان قربان کر دی تھی۔ کئی دن تک نازدہ کی موت کا افسوس رہا۔ ایک شام مجھے ایک اہم میٹنگ میں طلب کر لیا گیا۔ یوں تو ہر فدائی ہر طرح کی مہم کے لیے خود کو پیش کر دیتا ہے، لیکن مسٹر علی، ہمیں ایک ایسے تجربے کار شخص کی تلاش میں سرگرداں ہیں جو بہترین ذہنی صلاحیت کے ساتھ ساتھ مہم جوئی کا بھی شائق ہو۔ گرے وائل جیسی بھیانک جگہ سے فرار آسان کام نہیں تھا، لہذا یہ اہم مہم آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ اس توقیر کے لیے میں شکریہ کے الفاظ نہیں پاتا۔ عاقل توارو اسرائیلی ایٹمی منصوبہ بندی کے سب سے بڑے پروجیکٹ میں ایک غیر ملکی انجینئر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں بہت سی معلومات فراہم کی اور آخر میں اسرائیل اہم ترین ایٹمی رازوں کی تفصیل لے کر وہاں سے چل پڑے، لیکن وقت سے پہلے ان کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ اسرائیلی سیکرٹ ایجنٹ ان کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے، عاقل تواردان کے درمیان گم ہو کر رہ گئے ہیں اور انہیں فوری طور پر امداد درکار ہے۔ بظاہر ہمارے پاس کوئی ایسا عمدہ منصوبہ نہیں جس کے تحت ہم ان کی مدد کریں۔ ان کی جائے پناہ کے بارے میں بھی ہمیں کوئی علم نہیں۔ پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں ایک منصوبہ پیش کیا ہے جو عملی طور پر بہت مشکل ہے، لیکن اس طرح ہم عاقل توار کی تلاش میں سرگرداں لوگوں کو الجھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک باصلاحیت مہم جو کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے اس قابل سمجھا جائے تو میں حاضر ہوں، میں نے کہا۔ آپ کو عاقل تواردو کے میک اپ میں ایک مخصوص مقام پر پہنچا دیا جائے گا، وہاں سے آپ انہیں اپنے پیچھے لگا لیں گے اور اس طرح ان کی توجہ دو اطراف میں بڑھ جائے گی۔ عاقل تواردو سے فائدہ اٹھا کر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اسرائیلی علاقے میں بھیجا جائے گا، ہاں اگر آپ تیار ہوں تو۔ میں انتہائی خوشی سے اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو ایک بار پھر گرے وائل جیسی مشکلات کا شکار ہونا پڑے گا۔ میں انتہائی مسرت کے ساتھ اس اعزاز کو قبول کرتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس کے لیے 7 دن کی تربیت ہوگی جس میں آپ کو نقشوں کی مدد سے اسرائیلی علاقوں سے روشناس کرایا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی پیش آنے والے ممکنہ خطرات و حالات کو مد نظر رکھ کر ہدایت دی جائیں گی۔ ایک مہم میرے سپرد کر دی گئی تھی اور میٹنگ کے دوسرے دن سے ہی میں نے اپنی تربیت کا آغاز کر دیا تھا۔ اسرائیل کے چپے چپے سے مجھے روشناس کرایا گیا، تمام سرحدوں کی جغرافیائی کیفیت اور ان کے دوسرے قوائف بتائے گئے۔ میں نے اس مہم پر تنہا جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ مجھے وہ جگہ بھی بتا دی گئی جہاں سے کام کا آغاز ہونا تھا۔ پھر ایک تاریک رات میں لاتعداد دعاؤں کے ساتھ وہاں سے تمام ضروری سامان لیس ہو کر چل پڑا۔ میرے چہرے پر اعلیٰ درجے کا میک اپ کر دیا گیا تھا۔ اس سے زیادہ عجیب اور بے سر و سما مہم کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آنکھ میں چولی کا ایک کھیل مجھے اسرائیل کے بہترین تربیت یافتہ ایجنٹوں اور سپاہیوں کے ساتھ کھیلنا تھا۔ صاف چھپنا تھا، نہ سامنے آنا تھا، بس چکراتے پھرنا تھا جس کا کوئی اختتام نہیں تھا۔ وقتیہ کے عاقل تواردو کے بارے میں یہ اطلاع نہ مل جائے کہ وہ کسی جگہ محفوظ پہنچ چکا ہے، چنانچہ جہاں سے میں نے اپنی مہم کا آغاز کیا وہیں سے میرے لیے یہ ضروری تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کو اپنی جانب متوجہ کر لوں۔ میں کسی سہمے ہوئے خرگوش کی طرح گھنی جھاڑیوں میں دبکا بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ارد گرد گہرا اندھیرا تھا اور اعصاب شکن سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ چند لمحے کان لگائے میں اطراف کی آوازیں سننے کی کوشش کرتا رہا۔ جس جگہ مجھے پہنچایا گیا تھا وہاں کے بارے میں مجھے تفصیلات بتا دی گئی تھی اور ان تفصیلات کے تحت یہاں چاروں طرف اسرائیلی فوجی بکھرے ہوئے تھے۔ میں جس راستے سے گزر کر یہاں تک آیا تھا وہاں ایک حد تک میرے ساتھی میرا ساتھ دے چکے تھے اور اب اس کے بعد یہ دشوار گزار خطہ مجھے تنہا ہی عبور کرنا پڑا تھا اور اس خطے کو عبور کرتے ہوئے موت میرے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہی تھی۔ گھنی جھاڑیوں اور کانٹے دار پودوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے میرا بدن جگہ جگہ سے زخمی ہوا تھا، لیکن مجھے بتا دیا گیا تھا کہ انہی آفات سے گزرنے کے بعد میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس علاقے میں موجود فوجی کسی پراسرار شخصیت کی نقل و حرکت سے باخبر ہو چکے ہیں
اور وہ اسرائیل سے باہر جانے والے راستوں کی کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ احساس میرے لیے خوشگوار تھا، میں تو یہی چاہتا تھا اور یہی میری یہاں موجودگی کا مقصد تھا۔ مجھے ان لوگوں کو ساتھ ساتھ لگائے ادھر سے ادھر گھومتے پھرنا تھا۔ اس جگہ کے بارے میں تفصیلی واقفیت تو نہیں ہو سکتی تھی تا وقتیہ کہ میں دن کی روشنی میں اسے اچھی طرح دیکھ لوں، لیکن یہ احساس میرے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ میں اسرائیلی علاقے میں ہوں، یعنی اس جگہ جہاں موجودگی کا تصور ہی میرے لیے موت کے مترادف تھا۔ قابض اور غالب اسرائیلیوں نے یہاں اپنی قوت کو مجتمع کر لیا تھا اور مجھے اب صرف یہ کام کرنا تھا کہ کسی قیمت پر ان کے ہاتھ نہ ہوں، اور اس کے لیے ایک ایک لمحہ احتیاط سے گزارنا تھا۔ میری آنکھیں اندھیرے سے کسی حد تک مانوس ہو چکی تھی، دور تک خاردار جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں، جنگل کے ہیبت ناک سناٹے میں کسی جانور کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، یہاں تک کہ درختوں پر آرام کرتے ہوئے پرندے بھی خاموش تھے۔ میں اپنی جگہ چھپا ہوا اپنے بچاؤ کی تدبیروں پر غور کرتا رہا۔ میرے پاس ضرورت کی جو اشیاء موجود تھیں ان میں ایک شاندار ریوالور بھی تھا۔ میں نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا، گھڑی کی سوئیاں سست روی سے اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ صبح ہونے میں تقریباً 2.5 گھنٹے باقی تھے۔ ان 2.5 گھنٹوں میں ان لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر کتنی دور نکل سکتا ہوں، میں نے سوچا اور آگے کا سفر شروع کر دیا، اور جھاڑیوں سے نکل کر کھلی جگہ پر پہنچ گیا۔ یہاں سے مجھے اپنے لیے کوئی راستہ منتخب کرنا تھا۔ ابھی میں چند گز سے زیادہ نہیں چلا تھا کہ دفعتاً ایک آہٹ سی محسوس ہوئی اور مجھے یوں لگا جیسے کوئی آہستہ آہستہ حرکت کر رہا ہو۔ میرے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے اور میں ٹک ٹکی باندھے سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ کسی جانور کا حیولہ جھاڑیوں میں متحرک تھا، میں نے اسے دیکھ لیا۔ معلوم نہیں کہ کون سا جانور تھا جو میرے سامنے سے دوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ اگر پہلے ہی مرحلے پر دشمنوں کے ہاتھ آ جاتا تو پھر کیسے بات بن سکتی تھی؟ میرا تو کام یہی تھا کہ نہایت مستعدی سے اپنا بچاؤ بھی کرتا رہوں اور ان لوگوں کے لیے ایسے نشانات بھی چھوڑتا جاؤں جس سے وہ یہ اندازہ لگائیں کہ اس جگہ جو شخص چھپا ہوا تھا وہ عاقل تواردو تھا، اور اس طرح ان کی پوری توجہ اپنی جانب مرکوز کر کے عاقل تواردو کو اسرائیل سے نکل جانے کا موقع دوں۔ جس جگہ میں چھپا ہوا تھا وہاں میں نے کچھ ایسی چیزیں چھوڑ دیں جو مجھے مہیا کی گئی تھی اور عاقل تواردو کی نشاندہی کرتی تھی۔ مضبوط جوتوں سے پیروں کی حفاظت تو خوب ہو رہی تھی، مگر چلنے میں تھوڑی سی آواز پیدا ہوتی تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ نیچے کی زمین نرم تھی، اس لیے جوتوں کی آواز زیادہ نمایاں نہیں تھی۔ اس جگہ سے تقریباً 1.5 فرلانگ چلنے کے بعد ایک پگڈنڈی پر میری نگاہ آ گئی۔ یہ پگڈنڈی جنوب کی جانب جا رہی تھی۔ میں نے یہی رخ اختیار کیا اور تھوڑی دور چلنے کے بعد باقاعدہ دوڑنے لگا تاکہ دن کی روشنی میں جب ان لوگوں کو میری یہاں موجودگی کا علم ہو جائے تو وہ مجھے تلاش نہ کر سکے۔ میں چند سانس لینے کے لیے رکا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ دن کی روشنی میں ان کی نگاہوں سے بچ کر رہنے میں ہی فائدہ تھا۔ ظاہر ہے جنگل بالکل ویران نہیں ہو سکتا تھا، یہاں انہوں نے بہترین مورچے بنا رکھے ہوں گے اور ایسی پناہ گاہیں ہوں گی جہاں لوگ پوشیدہ ہوں گے۔ سرحد اور اس کے اطراف میں فلسطینی گوریلوں کی کارروائیاں جاری رہتی تھی اور انہیں ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے بڑی مستعدی سے کام کرنا پڑتا ہوگا۔ میں مسلسل بھاگ رہا تھا، پگڈنڈی سانپ کی مانند لہراتی بل کھاتی میرے قدموں تلے کچلی جا رہی تھی۔ اپنے اندازے کے مطابق میں اب تک 5 میل کا فاصلہ طے کر چکا تھا، لیکن یہ کم وقت جنگل تھا کہ ختم ہونے میں آ ہی نہیں رہا تھا، اور ختم ہونے کی بجائے پہلے سے بھی گھنا اور زیادہ دشوار گزار ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے زمین ہموار تھی، لیکن اب راستہ اونچا نیچا گھاس اور جھاڑیوں سے پٹا ہوا تھا۔ مسلسل بھاگنے سے البتہ مجھے یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ میرا بدن خوب گرم ہو گیا تھا اور میں خود کو چاقو چوبند محسوس کر رہا تھا۔ صبح کاذب کا اجالا دھیرے دھیرے صبح صادق میں بدل گیا۔ جنگل کی سوئی ہوئی زندگی بیدار ہو گئی تھی اور وہ اعصاب شکن سناٹا اب پرندوں اور اشرات الارض کی شور میں ڈلتا جا رہا تھا۔ مزید کچھ دور چلنے کے بعد میں ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے پہنچ گیا۔ ندی کے اوپر لکڑی کا ایک نازک سا پل بنا ہوا تھا۔ ندی دیکھ کر بے اختیار دل چاہا کہ خوب اچھی طرح منہ ہاتھ دھوؤں۔ رات بھر کی تھکن اتارنے کا یہ بہترین ذریعہ تھا، چنانچہ میں اپنی اس خواہش کو دبا نہ سکا، پھر کچھ دیر سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ روشنی اب کافی ہو چکی تھی اور سورج نکلنے میں زیادہ دیر نہیں تھی، اور مجھے چھپنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر لینی چاہیے تھی، چونکہ جو نشانات میں ان کے لیے چھوڑ آیا تھا اگر وہ ان تک پہنچ گئے ہوں گے تو میرے کام کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہوگا اور ان نشانات کی چھان بین کی جا رہی ہوگی، اور اگر انہیں عاقل تواردو کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی تو اب تک کافی سنسنی پھیل چکی ہوگی۔ میری دلی خواہش یہی تھی کہ جس کام کے لیے میں یہاں آیا ہوں اس کی ابتدا جلد از جلد ہو جائے۔ پل کی اس اطراف کوئی ایسی جگہ موجود نہیں تھی
जिसे मैं चंद घंटे आराम के लिए मुंतखब कर सकता। चुनाचे मैंने लकड़ी का ये पुल पार किया और दूसरी तरफ पहुंच गया। थोड़े ही फासले पर खेत बिखरे हुए थे। रोशनी इतनी फैल चुकी थी कि अब दूर दूर तक बखूबी देखा जा सकता था। खेत सुनसान पड़े हुए थे। कुछ और आगे बढ़ा तो दफअतन ठिठक जाना पड़ा। थोड़े फासले पर मुझे कुछ दिखाई दिया था, कोई मुतहर्रिक शय। गौर से देखा तो दो आदमी नजर आए जो आपस में गुफ्तगू करते हुए इसी तरफ आ रहे थे। एक लम्हे के लिए तो मैं जरा सा बदहवास हो गया, क्योंकि इतराफ में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां छुप सकता था। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं था कि मैं जमीन पर लेट जाऊं। चुनाचे मैं फुर्ती से जमीन पर लेटा और रेंगता हुआ लंबी घास में जा छुपा। मैंने सांस तक रोक लिया। वो लोग मेरे बिल्कुल करीब से गुजरे और बातें करते हुए आगे बढ़ गए। जब वो दूर निकल गए तो मैं उसी सिमत का रुख किया जिधर से वो लोग आ रहे थे। खेतों के किनारे बनी हुई तकरीबन 3 फुट चौड़ी पगडंडी दूर तक चली गई थी। मैं इस पगडंडी पर आगे बढ़ता रहा और फिर एक ऐसी जगह पर आ गया जहां भूसे के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए थे। ये जगह आराम करने के लिए बहुत बेहतर थी। सूरज अब आसमान पर पूरी तरह उभर आया था और चारों तरफ रोशनी फैल गई थी। ज्यादा दूर जाने में खतरा था। चुनाचे मैंने तय किया कि इन्हीं भूसे के ढेरों में से किसी में छुप जाऊं और सूरज गुरूब होने के बाद दोबारा आबादी की तलाश में चल पड़ूं। चुनाचे मैंने भूसे के नामखुर्दा ढेर में सुराख करना शुरू कर दिया। भूसे के ये ढेर गालबन बहुत दिन से यहाँ मौजूद थे और रात भर शबनम और दिन भर धूप में रहने के सबब इनके तिनके आपस में चिपक गए थे। थोड़ी सी मेहनत के बाद मैं भूसे की इस तोदे में एक खूह बना चुका था। बाहर निकलने वाला भूसा इस तरह तोदे के चारों तरफ फैला दिया कि देखने वाले शक ना कर सके। फिर मैं अंदर रेंग गया और इस सुरंग का मुंह भूसे से बंद कर दिया। सिर्फ एक सुराख हवा के लिए बनाया मैंने, जो जरूरी था। रात भर की भाग दौड़ के बाद थकन से बुरा हाल हो रहा था। भूसे के अंदर दाखिल होते ही मैंने सुकून की सांस ली। कमर से थैला खोलकर एक तरफ रखा और आंखें बंद कर ली। भूख का एहसास हो रहा था। थैले में नमकीन बिस्कुटों का डब्बा दीगर एशिया के साथ मौजूद था। चुनाचे मैंने वहीं लेटे लेटे चंद बिस्किट खाकर पेट की आग बुझाई और उसके बाद आंखें बंद कर ली। ज़हन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। मेरे अहले खानदान को मेरी मौत की इतला दे दी गई थी। सैन फ्रांसिस्को से आने के बाद उनसे मेरा कोई राब्ता नहीं रहा था। मुझे मेरे वतन अजीज से बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वहाँ मेरा कोई चाहने वाला वालिद साहब के सिवा कोई ना था। मैंने गर्दन झटकी और सोने की कोशिश करने लगा और फिर ख्याल के भंवर में मुझे नींद के गहरे समंदर की तह में ले गए। पुरसुकून और मेहरबान नींद ने मेरी जिस्मानी थकन दूर कर दी थी। जागा तो पूरा बदन भूसे से अटा हुआ था। बाहर से किसी की गुफ्तगू करने की आवाज आ रही थी। एक लम्हे के लिए खून खुश्क होकर रह गया। ये कौन लोग हैं? मैंने सोचा। आवाजें इतने करीब से आ रही थी कि अगर मेरे बदन में जरा सी जंबिश होती तो भूसा अपनी जगह से खिसक जाता तो यकीनन किसी को मेरी वहां मौजूदगी का इल्म हो जाता। वो लोग किसी ऐसी जबान में गुफ्तगू कर रहे थे जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। जाहिर है मकामी जबान ही होगी। मैं सब्र और सुकून से इंतजार करता रहा। गुफ्तगू करने वाले खामोश हो गए। फिर उनके कदमों की आवाजें सुनाई दी और वो वापस जा रहे थे। मैं कुछ देर और इसी तरह पड़ा रहा और फिर जब गहरी तारीकी चारों तरफ फैल गई तो मैं वहां से निकल आया। वैसे भी अब यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं था। चुनाचे मैं तेज रफ्तारी से जिस तरफ मुंह उठा चल पड़ा। थोड़ा ही फासला तय करने के बाद एक पुख्ता सड़क नजर आई जिसकी दूसरी जानिब जंगल ही जंगल फैला हुआ था। मैं खास कशमुकश का शिकार था। समझ में नहीं आता था कि अब क्या करूं। बिलाखिर सड़क के किनारे किनारे सफर करने का फैसला कर लिया। बहुत देर तक सड़क के साथ साथ चलता रहा। फिर मैंने एक ट्रक को गुजरते हुए देखा और एक जगह छुप गया। जब ट्रक की रोशनियां तारीकी में गुम हो गई तो फिर मैं अपनी जगह से निकल आया और उसी ट्रक के साथ चल पड़ा। मैंने सोचा कि अब अगर कोई ट्रक नजर आया तो उस पर सवार होने की कोशिश करूंगा। मेरी ये ख्वाहिश जल्दी पूरी हो गई। थोड़ी देर के बाद मैंने एक और ट्रक को इस तरफ आते देखा। मैं सड़क के किनारे एक दरख्त की ओट में खड़ा हो गया। मैंने सोचा था कि ट्रक रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन ट्रक जूं ही करीब पहुंचा मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इस पर फौजी सवार थे। शुक्र है कि किसी ने मुझे नहीं देखा। ट्रक बरक रफ्तारी से आगे बढ़ गया और मैं देखता रह गया। मैं सोच रहा था कि अगर मैं सड़क पर निकलकर ट्रक को रोकने की कोशिश करता तो उसके बाद क्या सूरत हाल होती। वसी और इस जंगल एक बार फिर मेरी निगाहों के सामने था और रास्ते की तारीकी में यहाँ मेरे सिवा कोई इंसानी वजूद नहीं था। मैं तेज रफ्तारी से अपना सफर तय करता रहा और थोड़ी देर के बाद जंगल का यह सिलसिला खत्म हो गया। अब मेरे सामने संगलाख चट्टानें बिखरी हुई थी। कोई आबादी नजर नहीं आती थी। मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता कि मेरी अब तक की काविशों का क्या नतीजा निकला है।
کچھ ہوا ہے یا نہیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دفعتاً مجھے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دی اور میری نگاہیں جو اب تک رات کی تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی اپنے سامنے نظر آنے والی ایک پہاڑی کی جانب اٹھ گئی، جہاں میں نے 2 فوجی جوان دیکھے جن میں سے ایک کے ہاتھ میں کتے کی زنجیر تھی۔ کتا پہاڑی کی طرف منہ اٹھا کر بھونک رہا تھا۔ ایک بار پھر میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے اپنا ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا، ہرچند کہ یہاں تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور آسانی سے مجھے دیکھا نہیں جا سکتا تھا، لیکن کتے کی موجودگی بے حد خطرناک تھی۔ وہ بار بار بے چینی سے اپنی زنجیریں پکڑنے والے کو گھسیٹتا ہوا ادھر سے ادھر پھر رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رخ میری جانب ہو گیا۔ اب مجھے فوری طور پر فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے سامنے 2 ہی راستے تھے، ایک تو یہ کہ ان فوجیوں کو قتل کر دوں اور ان کے ساتھ ہی کتوں کو بھی ہلاک کر دوں، اور دوسرا یہ کہ تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی طرف نکل جاؤں۔ لیکن کتا آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا، میں جدھر بھی جاتا وہ سمت کا اندازہ کر ہی لیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا فوجی پہلے کے قریب پہنچ کر اس سے کچھ گفتگو کرنے لگا۔ غالباً وہ کتے کی اس طرح مسلسل اضطراب کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس نے دوسرے فوجی کے کتے کی زنجیر اپنے ہاتھ میں لے لی اور کتے کے پیچھے پیچھے میری طرف بڑھ رہا ہے۔ جوں جوں وہ نزدیک آتا گیا کتے کے اچھلنے اور کودنے کی رفتار بڑھتی گئی۔ میں اپنی جگہ پہ حصو حرکت کھڑا ہوا تھا اور اب ان سے میرا فاصلہ بمشکل 40 فٹ تھا۔ اب تصادم کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ دونوں فوجی اگر تنہا تھے تو کسی بڑی مشکل کے پیش آنے کا اندیشہ نہیں تھا، لیکن اگر ان کے ساتھی بھی اطراف میں بکھرے ہوئے موجود ہوتے تو پھر صورتحال خراب ہو جاتی۔ میں نے کتے کی زنجیر پکڑ کر آنے والے فوجی کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور ریوالور کا ٹرائیگر دبا دیا۔ ریوالور کی نال سے شعلہ نکلا اور آگے آنے والا فوجی کلابازی کھا کر نیچے گر پڑا۔ اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی تھی۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر دوسرے فوجی کا نشانہ لیا اور ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا۔ گولی دوسرے فوجی کے سینے پر لگی، وہ بھی بری طرح گرا۔ میرا خیال تھا کہ اب وہ میری طرف نہیں آئے گا، مگر ایسا نہیں ہوا اور مجھے تیسرا فائر کتے پر ہی کرنا پڑا، لیکن وہ کمبخت بچ گیا اور غراتا ہوا ایک ٹیلے کی آڑ میں دبک گیا۔ اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں اسے بھی تلاش کر کے ہلاک کر دوں۔ ریوالور میرے پاس موجود تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ سپاہی جس کی پیشانی کا نشانہ میں نے لیا تھا اب یقیناً مر چکا ہوگا۔ دوسرے کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ گولی نے اسے کتنا نقصان پہنچایا ہے، مگر مجھے ان دونوں سے زیادہ اس کمبخت کتے کی فکر تھی۔ اسے کسی بھی طرح بچ کر نہیں جانا چاہیے تھا، ورنہ دوسرے فوجیوں کو یقیناً خبر ہو جائے گی۔ وہ ٹیلے کی آڑ میں دبکا مسلسل غرا رہا تھا۔ مجھے صرف اس بات پر حیرت تھی کہ وہ اب تک فرار کیوں نہیں ہوا۔ پستول کو سنبھالتے ہوئے میں آگے بڑھا اور ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے میں کتے پر نگاہ ڈال سکتا تھا، اور اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ کتا اب تک فرار کیوں نہیں ہوا تھا۔ اس کی زنجیر مردہ فوجی کی کمر میں بندھی ہوئی پیٹی سے منسلک تھی۔ گویا اب اس بات کا خطرہ نہیں تھا کہ وہ اچانک ہی مجھ پر حملہ آور ہو جائے گا۔ میں کتے کے سامنے اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے میں اس کا نشانہ لے سکتا تھا، اور میرے پستول کی بقیہ گولیاں کتے کے بدن میں اتر گئی۔ وہ خون میں لت پت 2-3 بار اچھلا اور اس کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے دوسرے فوجی کا جائزہ لیا۔ گولی اس کے سینے پر دل کے کچھ اوپر لگی تھی اور اس میں ابھی زندگی باقی تھی۔ میں نے بغیر کسی تکلف کے اس فوجی کا پستول اٹھایا جو ہلاک ہو چکا تھا، اور اس زخمی فوجی کا نشانہ لے کر 3 گولیاں اس کے دل کے مقام پر اتار دی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں، اور یہ خوش بختی تھی میری کہ میرا مقابلہ صرف ان 2 افراد اور ایک کتے سے ہوا تھا۔ اگر یہاں زیادہ فوجی ہوتے تو پھر میرا بچ نکلنا مشکل ہوتا۔ اب یہ جگہ چھوڑ دینا ہی بہتر تھا۔ یہ دونوں فوجی یہاں پکنک منانے تو نہیں آئے ہوں گے۔ چنانچہ میں نے ایک سمت کا انتخاب کیا اور چل پڑا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے بہت دور روشنیاں نظر آئیں۔ شاید میں کسی آبادی کے قریب تھا۔ روشنیوں کا پھیلاؤ اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ آبادی خاصے وسیع و عریض علاقے پر محیط ہے۔ ممکن ہے یہ کوئی اسرائیلی شہر ہی ہو، لیکن اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے بہت کچھ سوچنا ضروری تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری پہلی کوشش کسی قدر بارآور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ چنانچہ اب میں اپنی شناخت کے لیے یہاں مزید نشانات چھوڑنے کا خواہش مند تھا جو اس بات کو ظاہر کر دیں کہ عقل تواردو انہی علاقوں میں پوشیدہ ہے، اور اس کے لیے مجھے بہت کچھ مہیا کر دیا گیا تھا۔ کچھ وقت یہاں گزارنے کے بعد میں آگے بڑھ گیا۔ میرا رخ انہی روشنیوں کی جانب تھا جو رات کی تاریکی میں دور تک ٹمٹما رہی تھی۔ فوری طور پر میں بستی میں داخل ہونا نہیں چاہتا تھا، البتہ بستی سے کچھ فاصلے پر کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر کے قیام کرنے کا خواہش مند تھا جو میرے لیے محفوظ ہوں۔
एक चढ़ाई अबूर करने के बाद मुझे एक बाग नजर आया जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के फलों के दरख्त लगे हुए थे। मैं बाग में दाखिल हो गया और फिर एक घना दरख्त मुंतखब करके उसके तने के पास हमवार जमीन पर लेट गया। आसमान पर सितारों का सफर जारी था। मैंने आंखें बंद कर ली और दिमाग को आजाद छोड़ दिया। जो कुछ बीत चुकी थी उसके बारे में सोचना बेमकसद था। बेहतर था कि नींद आ जाए ताकि दूसरे दिन जब जागूं तो कोई ज़हनी इंतशार बाकी ना रहे। इस कोशिश में मुझे खातिर ख्वाह कामयाबी नसीब हुई और मैं गहरी नींद सो गया। दूसरी सुबह उस वक्त जागा जब सूरज काफी बुलंद हो गया था। घड़ी में वक्त देखा तो 9:10 हो गए थे। खुराक या सुबह के नाश्ते के लिए पुष्ट पर बंधे हुए थैले में बहुत कुछ था, लेकिन थोड़े ही फासले पर लटके हुए खुश रंग सेब दावत दे रहे थे। चुनाचे मैंने बाग के मालिक का गायबाना शुक्रिया अदा करके कुछ सेब तोड़े और उन्हें चबाने लगा। इस काम से फारिग होकर मैंने फैसला किया कि अब इस बाग से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं था कि इस बाग के रखवाले आसपास मौजूद ना हों। किसी की निगाह में आए बगैर मैं आबादी में दाखिल होने का ख्वाहिशमंद था। बाग से बाईं सिमत हटकर थोड़ी दूर चला था कि पानी बहने की आवाज सुनाई दी। गालिबन ये उस नदी की कोई शाख थी जिसके पुल से गुजरकर मैं इस तरफ आया था। दिल चाहा कि अगर तन्हाई हो तो नहा लूं, और इस ख्वाहिश के तहत मैं बहती हुई नदी की जानिब बढ़ गया। यूं ही मैं एक बड़े टीले की आड़ से नदी के सामने पहुंचा। मुझे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। 10-12 लड़के और लड़कियां इस तरफ चले आ रहे थे और मेरे इतने करीब पहुंच चुके थे कि अब मैं उनकी निगाहों से ओझल नहीं रह सकता था। मैं साकर रह गया। इन लोगों के हाथों में मुख्तलिफ चीजें थीं और यूं महसूस होता था जैसे वो पिकनिक मनाने इस तरफ आए हों। उन्होंने भी मुझे देख लिया था और अब उनसे छुपना बेमकसद था। नदी के किनारे की जानिब चल पड़ा और पुश से थैला खोल कर नीचे रख दिया। अभी मैं नदी में नहीं उतरना चाहता था। इससे पहले उन लोगों का रद्द अमल देखना जरूरी था। मैंने किनारे से पानी में पांव लटकाए और एक जगह बैठ गया। वो सब मेरे नजदीक ही पहुंच गए थे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, हेलो। मैंने भी नर्म अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया, हेलो, आप कौन हैं? गालिबन सैरो सियात के रसिया या कोई मुहिम जो किस्म के आदमी मालूम होते हैं। आपका ज़ाहिरी हुलिया बताता है कि आप दुश्वार मराहल से गुजरकर यहाँ तक आए हैं। वो अंग्रेजी जबान इस्तेमाल कर रहा था। आपका ख्याल दुरुस्त है। मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? नहीं, मैं किसी की मदद की जरूरत महसूस नहीं करता। तब आप हमारे साथ चाय जरूर पिए। उन्होंने मुझे दावत दी। चाय पीते हुए मेरे ज़हन में एक ख्याल आया और मैंने गैर महसूस अंदाज में डायरी निकाल ली जिसमें इशारती ज़बान में बहुत से पैगामात लिखे हुए थे। मैंने सोचा कि इन लोगों के जरिए भी आकिल तवारदों की मौजूदगी की खबर पुलिस या फौज तक जरूर पहुंचनी चाहिए और ये डायरी इस सिलसिले में बहुत कारआमद साबित हो सकती थी। इस पर आकिल तवारदों का नाम साफ देखा जा सकता था। थोड़ी देर तक मैं लड़कियों और लड़कों के साथ रहा। उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही। फिर उन्होंने टेप रिकॉर्डर निकाल कर इस पर एक केस्ट लगा दी और रक्स करने लगे। मैं उनसे माजरत करके वहां से आगे बढ़ गया था और अब मुझे इस सवारी की तलाश थी जिस पर सवार होकर ये लोग यहाँ पहुंचे थे। इस जगह तक जहाँ वो मौजूद थे रास्ता इस कदर नाहमवार था कि कोई भी गाड़ी नहीं लाई जा सकती थी। इसलिए मुझे यकीन था कि उन्होंने अपनी गाड़ी आगे कहीं छोड़ दी होगी जहाँ जमीन हमवार होगी। अगर मैं उनकी गाड़ी लेकर फरार हो जाऊं तो वो लोग मुझे किसी तौर नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे और मेरे बारे में यकीनन खोज में लग जाएंगे और फिर वो छोटी सी डायरी उन्हें मिल जाएगी जिसे मैं वहीं छोड़ आया था। उसके जरिए बात पुलिस तक पहुंच जाएगी और फिर उन लोगों तक जिन तक मैं वो डायरी पहुंचाना चाहता था। बिलाकर मुझे चट्टानों की ओट में नीले रंग की कोस्टर नजर आ गई जिसके दरमियानी हिस्से पर एक सफेद दारी सुई थी और उस पर गाड़ियां किराए पर देने वाली कंपनी का नाम भी लिखा हुआ था। ये पिकनिक पार्टी इस कोस्टर पर आई थी। मैंने इधर उधर देखा। कोस्टर का ड्राइवर कोस्टर के अंदर मौजूद था और उसकी फ्रंट सीट पर आराम से बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। गालिबन उसे मेरी आमद का अंदाजा नहीं हुआ था। करीब पहुंचकर मैंने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया और ड्राइवर गर्दन निकाल कर मुझे देखने लगा। मैंने बड़े नरम लहजे में कहा, नीचे आओ भाई। ड्राइवर सिगरेट का आखिरी कश लेने के बाद उसे उंगली से उछालता हुआ नीचे उतर आया, लेकिन मैं उसके इस्तकबाल के लिए तैयार था। जो ही उसने नीचे कदम रखा मेरा बायां हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा और दाने हाथ का घुंसा कनपटी पर जचा हुआ हाथ था। एक ही काफी रहा। ड्राइवर नीचे गिरने लगा तो मैंने उसे संभाल लिया और फिर उसे घसीटता हुआ उस टीले की आड़ में ले गया जो थोड़े से फासले पर था। टीले की आड़ में ड्राइवर को लिटाने के बाद मैंने उसकी जेबों की तलाशी ली। बहुत मामूली सी करेंसी और सिगरेट का एक पैकेट बरामद हुआ। कोस्टर की चाबी यकीनन इग्निशन में ही लगी थी। अगर ना लगी हुई होती तो ड्राइवर के पास होती। चुनाचे मैं कोस्टर के पास पहुंचा। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। मैं स्टीयरिंग पर बैठकर मैंने तेजी से कोस्टर को स्टार्ट किया और उसे बरक रफ्तारी से वापस मोड़ लिया। मेरा रुख आबादी की जानिब था।
लेकिन अब इस आबादी में रुकना भी खतरनाक था। यहाँ से निकल जाना ही मेरे लिए मुनासिब था। चुनाचे मैं इत्मीनान से कोस्टर दौड़ाता रहा। थोड़े ही फासले पर मुझे एक पुख्ता सड़क नजर आई और मैंने कोस्टर उस सड़क पर डाल दी। ये पुख्ता सड़क इस बस्ती के करीब से गुजरती थी जो मैंने दूर से देखी थी। बस्ती क्या, अच्छा खासा शहर था। मैं उसके नज़दीक से गुजर रहा था, इसलिए उस तरफ छोटे छोटे कारखाने और मामूली रिहायशी मकानात नजर आ रहे थे। मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और बरक रफ्तारी से कोस्टर उस पक्की सड़क पर दौड़ाता रहा। रास्ते में इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आ जाती थी, कभी सामान से लदी हुई और कभी ऐसी तफरीह गाड़ियां, लेकिन किसी ने मेरी जानिब तवज्जो नहीं दी थी और मैं पुरसुकून अंदाज में अपना सफर तय करता रहा। इरादा यही था कि कोस्टर किसी मुनासिब जगह छोड़ दूंगा, लेकिन यह सफर ज्यादा तवील साबित ना हो सका। कोस्टर के फ्यूल ने साथ छोड़ दिया था। पेट्रोल की मिकदार बताने वाली सुई सिफर पर आ चुकी थी और सुर्ख बत्ती बार बार अस्पार्क कर रही थी। फिर कोस्टर को झटके लगे और उसका इंजन बंद हो गया। गोया अब ये सवारी मेरा साथ छोड़ गई थी। मैं इत्मीनान से नीचे उतरा और उन खेतों की जानिब चल पड़ा जो सड़क से थोड़े फासले पर नजर आ रहे थे। कोई मंजिल तो थी नहीं, बस ऐसे ही निशानात छोड़ते हुए आवारा गर्दी करना थी। हाँ, अगर आकल तवारदो किसी तरह उनके हाथ लग गया तो मेरी सारी मेहनत अकारत जाएगी। रास्ते में मुझे लोग मिलते रहे। इर्द गिर्द के खेतों में किसान काम करते नजर आ रहे थे। कभी कभी कोई फौजी जीप या ट्रक भी गुजरता हुआ नजर आ जाता, लेकिन किसी ने मेरी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी थी। अलबत्ता एक बार ऐसा जरूर हुआ कि मैं कहीं हाथ मुंह धोने या पानी वगैरह पीने को रुका तो देहातियों ने मेरे हुलियों को शक व शोबे की निगाह से देखा, लेकिन फिर भी किसी ने कोई बात करने की कोशिश नहीं की थी। यहाँ तक कि मेरे पैरों ने थक हार कर आगे बढ़ने से मादरत का इजहार कर दिया था और मैंने थकन दूर करने के लिए किसी मुनासिब जगह की तलाश शुरू कर दी। एक खुले मैदान में मुझे कुछ खंदकें खुदी हुई नजर आईं, लेकिन करीब पहुंचकर देखा तो उनमें गलाजत भरी हुई थी। जब जिस्म थकन से चूर चूर हो जाए तो दिमाग भी जवाब दे देता है। मैंने अपना ज़हन माऊफ होता हुआ महसूस किया। टांगें छल हो गई थी। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं अब तक 12-15 मील का फासला पैदल तय कर चुका था और कुछ नहीं कहा जा सकता था कि अभी मजीद कितनी दूर पैदल चलना पड़े। मैं लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर के बाद मुझे एक छोटी सी आबादी नजर आई। आबादी के नजदीक से गुजरते हुए मैंने महसूस किया कि लोग मुझे मशकूक निगाहों से देख रहे हैं। तब मैंने रास्ता बदल दिया और एक लंबा चक्कर काट कर दरख्तों के एक झुंड की तरफ चल पड़ा। ये जगह निहायत खूबसूरत थी। एक दरख्त के नीचे मैं लेट गया और लेटते ही बेखबर सो गया। बकिया वक्त नींद के आलम में ये गुजरा था। न मालूम कब तक इसी तरह सोता रहा और फिर जब आंख खुली तो शाम का अंधेरा तेजी से फैलता जा रहा था। मैंने उठकर अपने थैले में से खाने पीने की चीजें निकाली और बिल्कुल ठंडी काफी का थर्मास, जिसे अब काफी कहना हमाकत थी, लेकिन इन चीजों ने मेरे अंदर नई रूह फूंक दी थी। मैंने सोचा कि मुझे अपना सफर जारी रखना चाहिए। थोड़ी देर आराम करने के बाद बदन की थकन भी दूर हो गई थी। मैंने दोबारा अपने सफर का आगाज कर दिया। रात का तारीख सन्नाटा इतराफ में फैला हुआ था और मैं इस सन्नाटे में एहतियात से जमीन पर निगाहें जमाए आगे बढ़ रहा था। तकरीबन 4-5 मील चलने के बाद एक बार फिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। बिस्किटों के टुकड़े भला मेरी भूख क्या मिटा सकते थे। आंतें फरियाद कर रही थी, लेकिन इस वीराने में खाने की चीज कहां से आती। बहर तौर एक बार फिर निढाल होकर मैं एक झाड़ी के नजदीक लंबा लेट गया और आंखें बंद कर ली। रात गहरी हो गई थी। पुरहोल सन्नाटे में अजीब से एहसास ज़हन पर मुसल्लत हो रहे थे। मेरे कपड़े धूल और मिट्टी से अट गए थे। चेहरे की कैफियत भी न जाने क्या हो गई होगी, लेकिन ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना ही था। दूसरी सुबह एक बार फिर मैं चल पड़ा, लेकिन अब मैं इस बात की ज़रूरत महसूस कर रहा था कि किसी आबादी में क़याम करूं। थोड़ी सी मकामी करेंसी मुझे उस ड्राइवर की जेब से मिल चुकी थी जिसे मैंने जख्मी करके टीले के पीछे डाल दिया था। कम अज कम इससे खाने पीने का सामान तो खरीदा जा सकता था, बशर्तिया के दूसरों की निगाहों से महफूज रह सकूं। 2 घंटे का सफर तय करने के बाद मुझे एक दरिया का किनारा नजर आया और मैं उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगा। इस बार मैंने अपनी रफ्तार जरा तेज कर ली थी। दरिया अबूर करना जरूरी था क्योंकि उसके दूसरी तरफ आबादी के आसार नजर आ रहे थे। कुछ और दूर चला तो एक आहिनी पुल पर निगाह पड़ी जो यहाँ से एक छोटे खिलौने की मानिंद नजर आ रहा था। मैं पुल की जानिब बढ़ने लगा और फिर उससे एक फरलांग दूर ही रुक गया। पुल के दोनों सिरों पर फौजी मुसल्ला तैनात थे और हर आने जाने वाले की सिर्फ न तलाशी ले रहे थे बल्कि शायद शनाख्ती कार्ड भी चेक कर रहे थे। मैंने दूर से सिपाहियों की तादाद को गिना। वो तादाद में 12-13 के करीब थे। 4 पुल के मशरकी सिरे पर, 4 मगरबी सिरे पर और बकिया इधर से उधर गश्त कर रहे थे। उनके कांधों से राइफलें लटक रही थी और हर सिपाही ने सर पर लोहे की टोपी ओढ़ रखी थी। उनके जिस्मों पर सर्दी से बचाव के लिबास थे, हालांकि सर्दी शदीद नहीं थी। मैं काफी देर तक एक तरफ बैठकर आने जाने वाले को
اور اسرائیلی سپاہیوں کو دیکھتا رہا۔ دریا پار کرنے کا واحد ذریعہ وہی پل تھا، لیکن میرے لیے پل پر سے گزرنا مشکل تھا۔ حالانکہ میرے پاس کاغذات موجود تھے، لیکن اگر ان کاغذات پر انہیں شک ہو جاتا تو میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ مگر کچھ نہ کچھ ترکیب تو کرنی ہی تھی۔ میں دور سے پل کا جائزہ لیتا رہا۔ پل کی لمبائی 150 گز کے لگ بھگ ہوگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ رات کی تاریکی میں دریا کے اندر اتر کر لوہے کی سیڑھی کے ذریعے ستون پر چڑھ کر اندر ہی اندر ہوتا ہوا دوسری سمت پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ لوہے کی یہ سیڑھی پل کے نیچے بنے 18 ستونوں میں سب سے پہلے ستون کے نزدیک لگائی گئی تھی۔ اب یہ مسئلہ بھی تھا کہ دن کس طرح گزارا جائے۔ یہاں بیٹھے رہنا تو کسی کے لیے بھی شک و شبے کا باعث بن سکتا تھا۔ آخر میں نے ایک ایسی جگہ تلاش کر لی جہاں دوسروں کی نگاہوں سے چھپ کر بیٹھ سکتا تھا۔ شام ہونے سے پہلے دن کی ڈیوٹی دینے والے سپاہیوں کی جگہ مسلح پہرے داروں کی کھیپ آ گئی۔ ان کے پاس بھی طاقتور سرچ لائٹوں کا انتظام تھا۔ یہ سرخ لائٹیں وہ اپنے ساتھ لائے تھے اور انہوں نے یہ پل کے تینوں حصوں میں نصب کر دی تھی اور ان کی آزمائش بھی کی۔ جو ہی تمام روشنیاں بیک وقت جلیں تو نصف میل دور تک دریا کے دونوں کنارے روشنی میں نہا گئے۔ یہ تمام انتظامات یقینی طور پر فلسطینی گوریلوں کی وجہ سے کیے جاتے ہوں گے۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ آدھی رات کے لگ بھگ اپنی کمی گاہ سے نکلوں گا اور دریا میں اتر کر لوہے کی سیڑھی پر چڑھ جاؤں گا۔ اس کے بعد پل کے اندرونی حصے میں سرک کر ایک ستون سے دوسرے ستون تک جانا زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا۔ مجھے اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہونے کے بعد میں سب سے پہلے پیٹ بھرنے کا انتظام کروں گا، کیونکہ بھوک سے بری حالت تھی۔ دفعتاً میں نے اپنے اطراف میں کچھ آہٹ سی محسوس کی اور چونک کر سیدھا ہو گیا۔ میں نے اپنا پستول ہاتھ میں لے لیا تھا۔ چند لمحے بعد آدمیوں کے بولنے چالنے کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی باری بوٹوں کی آوازیں بھی نمایاں ہو گئی۔ یقیناً یہ فوجی تھے، لیکن ان کا اس طرف آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ میں سانس رو کر چھپکلی کی طرح زمین سے چپک گیا۔ بوٹوں کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں اور وہ آپس میں کوئی باتیں کر رہے تھے، لیکن ان کی گفتگو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اور پھر وہ میرے بالکل ہی قریب سے گزر گئے۔ تیز ٹارچ ان کے پاس تھی جو وہ جاڑیوں پر ڈالتے جا رہے تھے اور اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس کی تلاش میں ہیں۔ لیکن کیا انہیں میری ہی تلاش ہے؟ یہ قصہ کیا ہے؟ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ آخر انہیں یہ شبہ کیسے ہوا کہ یہاں کوئی چھپا ہوا ہے؟ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اب میں اپنے ارادے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میں اس پل کی جانب رینگنے لگا۔ کھلے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی روشنی میں مجھے دریا کا پانی نظر آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر یہ آئینی پل تھا۔ پہرے داروں کی ٹولیاں گشت کر رہی تھی۔ پل کی دونوں سروں پر دن کی طرح اس وقت بھی مسلح سپاہی موجود تھے، البتہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی تھی۔ میں نے پل کی جانب جانے والی سڑک پار کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ پل پر لگی ہوئی سرچ لائٹ یک لخت روشن ہو گئی اور گرد و پیش کا علاقہ روشنی میں نہا گیا۔ گھومتی ہوئی لائٹ کا ایک جھپاکا میری آنکھوں پر پڑا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ میں پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا اور بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں دبا لی۔ چند منٹ کے بعد آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور دوبارہ اس سڑک پر آ گیا جسے سڑک کہنا مناسب نہیں تھا، بس ایک کچی سی پگڈنڈی تھی جس پر سے گزر کر میں پل تک پہنچ سکتا تھا۔ لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پل پر کوئی غیر معمولی نقل و حرکت ہو رہی ہے۔ معلوم نہیں کہ قصہ کیا تھا اور وہ کسے تلاش کر رہے تھے۔ پھر میں پل کے بالکل قریب پہنچ گیا اور مجھے اس سیڑھی تک پہنچنا تھا جس سے گزر کر مجھے یہ پل عبور کرنا تھا۔ عین تقدیر کچھ اور ہی گل کھلانے پر آمادہ تھی۔ میں کھڑا ہوا ہی تھا کہ ایک بار پھر روشنی میں نہا گیا اور اس بار یہ روشنی سامنے سے نہیں بلکہ عقب سے آئی تھی۔ یہ یقیناً پل کے اطراف میں گشت کرنے والے سپاہی تھے جنہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ فوراً ہی دو آدمی میرے سامنے پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گن تھی۔ انہوں نے اسٹین گنوں کا رخ میری طرف کر کے کرخت لہجے میں کچھ کہا تھا۔ ان کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آئے، لیکن میں اندازہ کر سکتا تھا کہ ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میرے دونوں ہاتھ مشینی انداز میں اوپر اٹھ گئے۔ اسرائیلی سپاہی آہستہ آہستہ میرے نزدیک پہنچ گئے اور ایک نے اسٹین گن میرے بدن سے لگا دی۔ پھر ایک آدمی نے میرے بدن کی تلاشی لینا شروع کر دی اور پستول میرے ہاتھ سے لے لیا۔ پستول چھیننے کے بعد وہ لوگ زور سے چیخے اور 3-4 آدمی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے جکڑ لیا اور پھر گھسیٹتے ہوئے پل کی طرف لے چلے۔ پل پر پہنچنے کے بعد انہوں نے مجھے فوجیوں کی ایک اوور ٹول کے حوالے کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ کچھ ہراساں و خوفزدہ سے ہیں۔ انہوں نے آپس میں کچھ گفتگو کی جو پہلے کی مانند میرے سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ نتیجے میں دوسرے آدمی نے میرے کاغذات نکال کر اس فوجی کے سامنے پیش کر دیے اور وہ ٹارچ کی روشنی میں انہیں دیکھنے لگا، لیکن وہ کاغذات شاید اس کی سمجھ میں نہیں آئے تھے۔
मेरे दोनों हाथ पुष्ट पर कसकर बांध दिए गए थे। बेशुमार फौजी यहाँ जमा हो गए थे। उनके हाथों में स्टेन गन्ने थी और वो सब बारी बारी मुझे बगौर देख रहे थे और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। फिर एक बार और मेरी तलाशी ली गई और वो लोग मुझे लेकर आगे बढ़ गए। तकरीबन 1 फरलांग तक लहलहाते हुए खेतों में चलना पड़ा था। उसके बाद एक इमारत सामने आई जिसके सामने बने हुए हाथे में गाड़ियां खड़ी थी। इमारत के नजदीक पहुंचकर इसराइली सिपाहियों ने एड़ियां बजाकर किसी को सल्यूट किया और एक आर्मी अफीसर ने आगे बढ़कर उनसे मेरे बारे में गुफ्तगू की और फिर मुझे नीचे तक देखा। मैं अब नताइज से किसी कदर बेपरवाह हो गया था। अगर भूख से निढाल ना होता तो यकीनन कुछ करने के बारे में सोचता, लेकिन अब कुछ सोचना बेसुध था। अलबत्ता दिल की धड़कनों का अजीब ही आलम था। आर्मी अफीसर चुस्त व चालाक नौजवान आदमी था। उसका चेहरा सुर्ख और सफेद और मूंछें भूरे रंग की थी। उसने इस्राएली जबान में कुछ कहा, लेकिन मैं खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा। आदमी अफीसर ने चंद लम्हे मेरा जायजा लिया, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। उसने मुझे अपने साथ आने का इशारा किया और एक तकरीबन 12 बाई 12 फीट के कमरे में मुझे लेकर पहुंच गया। कमरे के 2 दरवाजे थे और एक तरफ बड़ी सी खिड़की भी नजर आ रही थी जिस पर लोहे की सलाखें लगी हुई थी और नीले रंग का एक बोसीदा सा पर्दा पड़ा हुआ था। इसके अलावा कमरे में कुछ कुर्सियां, 2 मेजें और एक सोफा सेट पड़ा हुआ था। आर्मी अफीसर ने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया और मैं उसके सामने बैठ गया। दफातन उसी ने किसी को आवाज दी और मेरे हाथ खोलने के लिए कहा। उसका अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मेरे हाथ खोल दिए गए। फिर आर्मी अफीसर ने कहा, मेरा नाम मैथ आर्गोन है, क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? ये सवाल शायद अंग्रेजी में किया गया था जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि इसराइली अफीसर अंग्रेजी जबान से बखूबी वाकिफ है। मैंने सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचा और फिर आहिस्ता से बोला, मेरा नाम आकिल है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर आकिल। क्या मैं ये भी मालूम कर सकता हूँ कि इन इतराफ में आप क्यों घूम रहे थे? बस यहाँ मैं अजनबी था। आपके आदमियों को मुझ पर शुबा हो गया था। मैंने जवाब दिया। ताल्लुक फलस्तीन से है? हाँ, मैंने जवाब दिया। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए, उसने नरमी से जवाब दिया और मैं हैरान रह गया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मैंने कहा, मैं भूखा हूँ। ओह, मैं आपके लिए खाने पीने की चीजें मंगवाता हूँ, उसने कहा और एक बार फिर अपने आदमी को तलब करके उसे अपनी जबान में कुछ हदायत दी। थोड़ी देर बाद मेरे लिए सैंडविच की एक प्लेट और चाय आ गई थी। मैंने कुछ सोचे समझे बगैर ये दोनों चीजें अपनी जानिब खिसकाई और खाने लगा। आर्गोन दिलचस्प निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने अपने सामने रखे हुए पैड पर कुछ लिखना शुरू कर दिया था। चंद लम्हों बाद वो बोला, जब आप खाने पीने से फारिग हो जाएंगे तो हमें कुछ ज़िमनी सी कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दर हकीकत उस तरफ क्यों आए थे। देखिए जनाब, मैं सिर्फ फर्शनासी का कायल हूँ और अपना काम पूरा करने के बाद आपको उन लोगों के सपुर्द कर देना चाहता हूँ जो ऐसे मामलात के लिए मुकर्रर हैं। इसलिए मेरी ख्वाहिश होगी कि आप मेरे साथ ताउन करें और मुझे अपने बारे में तमाम तफसीलात बता दें ताकि मुझे अपना काम करने में कोई दिक्कत ना हो सके। बड़ा अच्छा इंसान मालूम होता था ये शख्स। हर किस्म के लोग हर कौम में मौजूद होते हैं। हालांकि यहूदियों में मुझे किसी ऐसे आदमी से मिलने की तवक्को नहीं थी। इसका रवैया मेरे साथ अजीब था, खास तौर से इस सूरत में जबकि वो ये जान चुका था कि मैं फलस्तीनी हूँ। मैं सैंडविच और चाय जरा सी देर में साफ कर गया था। चलने में बाद उसने एक बार फिर अपने आदमी को आवाज दी और वो बर्तन उठाकर ले गया। हाँ मिस्टर आकिल, तो अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ आप किस मकसद से घूम रहे थे? मैंने कहा था ना कि मैं अजनबी हूँ। उस पुल को अबूर करके दूसरी तरफ जाना चाहता था, लेकिन मेरे कागजात दुरुस्त नहीं हैं। हाँ, हमें आपके कागजात देखने के बाद मालूम हुआ कि वो कहीं भी चेक नहीं हुए, वरना इन पर निशानात होते और चेकिंग के बगैर इस इलाके से गुजरना बहुत मुश्किल काम है। बल्कि यूं समझिए आप कि कोई इसकी जुर्रत ही नहीं कर सकता। दरअसल हमें आपके भाइयों पर नजर रखना होती है। उसके लहजे में किसी कदर तंज सा पैदा हो गया था। मैंने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा, क्या यह मुमकिन नहीं होगा मिस्टर आर्गोन कि इस छोटे से एहसान के साथ आप एक और एहसान भी मुझ पर कर डालें? हाँ हाँ फरमाइए, क्या चाहते हैं आप? मैं तकरीबन 48 घंटे से भूखा था। खाने के बाद मेरे हाथों पैरों में सनसनाहट सी पैदा हो गई है और मेरा ज़हन मायूस सा हो गया है। अगर आप मुझे चंद घंटे आराम करने के लिए दे दें तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार होऊंगा। मेरे इस सवाल पर वो चंद लम्हे गौर करता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैंने कहा ना, मैं आपसे बेहतर ताउन की तवक्को रखता हूँ और चाहता हूँ कि आप कोई ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से मुझे अपने अखलाकी असूल तोड़ना पड़े। मैं आपको एक मौका देता हूँ कि कल सुबह आप अपने बारे में मुकम्मल तफसीलात बता दीजिए। मेरे लिए हैरत अंगेज बात थी, उसने मेरी ये दरख्वास्त भी मंजूर कर ली थी। आराम के लिए उसने मुझे ऊपरी हिस्से में जाने के लिए कहा और 2 आदमियों को मेरे साथ भेज दिया। उसने उन्हें हदायत कर दी थी कि मुझे आराम का पूरा मौका दिया जाए। वो दोनों मुझे लेकर एक कमरे में पहुंच गए
اور اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ شاید اس یہودی افیسر کو میری صحیح حیثیت کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ جس کمرے میں مجھے بند کیا گیا تھا وہ سٹور روم تھا۔ شراب کی خالی بوتلیں اور لکڑی کے ڈبے یہاں خاصی تعداد میں رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایسی جگہ تھی جہاں میں آرام کر سکتا تھا، لیکن سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ کھڑکی جو اس عمارت کی عقبی دیوار میں موجود تھی، اس کی سلاخیں اتنی پتلی اور زنگ آلود تھیں کہ اگر انہیں اکھاڑنے کی کوشش کی جاتی تو اس میں کوئی دقت نہ ہوتی۔ میں کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر میں سلاخوں کے نزدیک پہنچ گیا۔ کھڑکی کی سلاخوں کے پاس کھڑے ہو کر میں نے ان کا جائزہ لیا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ میں اگر چاہتا تو تھوڑی سی قوت صرف کر کے ان سلاخوں کو نکال سکتا تھا۔ سب سے پہلا کام پھر میں نے یہی کیا کہ ایک سلاخ نکال کر تجربہ کیا، اور اب مجھے رات گہری ہونے کا انتظار تھا۔ اس کام کے لیے میں نے یہ بھی ضروری سمجھا تھا۔ پھر میں خود لیٹ گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ میں لیٹا رہا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ نزدیک کوئی بھی موجود نہیں تو میں نے کھڑکی کو اکھاڑ پھینکا۔ پھر میں نے کھڑکی کی چوکھٹ پکڑی اور اوپر پہنچ گیا، اپنا توازن درست کیا اور خدا کا نام لے کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ 20 فٹ کی بلندی معمولی نہیں ہوتی، لیکن خوش بختی ساتھ دے رہی تھی۔ میں کھیت کے بالکل کنارے پر گرا جہاں مٹی خاصی نرم تھی۔ میں نے وہاں سے اٹھ کر بھاگنے میں دیر نہیں لگائی، وہاں سے دور نکل جانا ضروری تھا۔ میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ دفعتاً کھیتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ایک بار پھر ناہموار میدان شروع ہو گیا۔ اپنی رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے مسلسل دوڑنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں جیسے تیسے خود کو گڑھوں سے دور اور جھاڑیوں سے بچاتا ہوا نہ جانے کتنی دور نکل آیا۔ صبح صادق کے آثار نمودار ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کھیتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے اور یہ ہوا بے حد فرت بخش تھی، لیکن ان کے لیے جو سکون کی نیند سوتے ہیں، میرے لیے تو یہ ہوا پریشانی کا سبب بن رہی تھی۔ اس کی خوشگواری میری پلکوں کو بوجھل کیے دے رہی تھی اور قدم بار بار لڑکھڑا جاتے تھے۔ پھر مجھے ایک اور سڑک نظر آئی جو شمال سے جنوب کی طرف چلی گئی تھی۔ سڑک پختہ تھی اور اونچے اونچے درخت اس کے دونوں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ سڑک کے پار کچھ فاصلے پر ایک گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے اور میں ایک نادیدہ قوت کے زیر اثر بے اختیار اس گاؤں کی طرف کھینچتا چلا گیا تھا۔ مکانات گاؤں میں چھوٹے مگر خوبصورت تھے۔ کچھ فاصلے پر میں نے دیکھا کہ ایک عورت اور 2 لڑکیاں صبح کے وقت ہوا خوری کے لیے کھیتوں میں گھوم رہی تھی۔ عورت نے سر پر گرم شال اوڑھ رکھی تھی۔ لڑکیوں کی عمریں 8-9 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ میں ایک درخت کی آڑ میں کھڑا کچھ دیر ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ ان کے علاوہ مجھے اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دفعتاً میں نے اپنے عقب میں کسی انجن کی آواز سنی اور پلٹ کر دیکھا تو ایک فوجی گاڑی نظر آئی جو اسی طرف آ رہی تھی۔ میں نے ایک دم سڑک سے نیچے نشیب میں چھلانگ لگا دی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال ابھرا تھا کہ ان لوگوں کو میرے فرار کی سمت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ میں سڑک کے کنارے لیٹا آنے والے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اب تو میرے پاس پستول بھی نہیں تھا۔ کاغذات وغیرہ بھی انہی کے قبضے میں چلے گئے تھے اور ان کاغذات سے انہیں صاف اندازہ ہو جاتا کہ یہ کاغذات جیلی ہیں۔ فوجی گاڑی جوں جوں قریب پہنچتی جا رہی تھی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے اس کی انجن کی آواز اپنے کانوں کے قریب محسوس کی، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ گاڑی سے بریکوں کی آواز نہیں سنائی دی تھی کیونکہ وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ جب تک مجھے اس کے انجن کی آواز سنائی دیتی رہی میں نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ پھر جب وہ دور نکل گئی تو میں نے کئی لمبی لمبی سانسیں لی تھی۔ وقتی طور پر ہی صحیح، خطرہ ٹل گیا تھا۔ میں 2-3 بار گردن جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سورج ایک بار پھر ابھر آیا تھا۔ پل کے پاس فوجی کیمپ میں آرگون کو یقیناً اب تک میرے فرار کا علم ہو چکا ہوگا اور وہ خود پر بری طرح جھنجھلا رہا ہوگا کہ اس نے ایک مسلمان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا۔ اس کے آدمی میری تلاش میں نکل پڑے ہوں گے اور نہ جانے کیا کیا کاروائیاں کی جا رہی ہوں گی۔ دن کی روشنی ختم ہونے تک اس گاؤں کے کسی مکان میں پناہ لی جا سکتی تھی۔ میری نگاہ پھر ان تینوں کی طرف اٹھ گئی۔ وہ اب ایک پگڈنڈی کی طرف چل پڑی تھی۔ میں ہوشیاری سے ان کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ بستی کے پہلے مکان کے سامنے رکی اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ میں کشمکش کے عالم میں دروازے کے قریب کھڑا رہا۔ خطرہ مول لیے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازے کو بند نہیں کیا گیا تھا، لیکن دروازے کی دوسری طرف کوئی موجود تھا۔ یہ چھوٹی بچیوں میں سے ایک تھی جو مجھے دیکھ کر عجیب سی آواز میں چیخ پڑی، ڈرو نہیں بیبی، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں نے انگریزی میں کہا اور پھر بے بسی سے اپنے ہاتھ ملنے لگا کیونکہ میرا خیال تھا کہ بچی میری بات نہیں سمجھ پائی تھی۔ اسی وقت اندر سے آواز سنائی دی، کیا بات ہے ڈینی، کیا ہوا؟ آواز نسوانی تھی اور الفاظ انگریزی زبان کے استعمال ہوئے تھے۔ پھر وہ عورت نکل کر سامنے آ گئی جس کا میں نے تعاقب کیا تھا اور مجھے دیکھ کر وہ خوفزدہ سی ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر بچی کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ پھر میں نے بول کر کہا، بے شک حلیے سے میں انسان ہوں لیکن ایک مصیبت زدہ ہوں اور آپ سے مدد چاہتا ہوں۔ اور یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ دونوں ماں بیٹی انگریزی زبان سے واقف تھی اور دونوں دہشت سے مجھے دیکھتی رہی تھی اور ان کی زبان سے ڈر کی وجہ سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہا تھا۔
کیا آپ مجھے یہاں پناہ دے سکتی ہیں؟ میں نے نہایت نرمی سے کہا۔ اس بار میرے لہجے نے شاید اسے متاثر کیا تھا۔ اس نے بمشکل ہونٹ کھولے تھے اور آہستہ سے بولی، کیا تم مسلمان ہو؟ ہاں، میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا۔ گوریلے ہو؟ نہیں، لیکن وہ مجھے سمجھتے کچھ ایسا ہی ہیں اور وہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ عورت کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرے، پھر وہ آہستہ سے بولی، اندر آ جاؤ۔ پھر وہ دروازے سے ہٹ گئی اور میں نے اندر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی اور اس کے بچے میری طبیعت کی وجہ سے مجھ سے کافی مانوس ہو گئے تھے، اور میرے نزدیک آ کر اس کی ایک بچی بولی، کیا تم کیچڑ میں گر پڑے تھے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں بیبی، میں نے گہری سانس لے کر کہا، انسان کو ہمیشہ نیچے دیکھ کر چلنا چاہیے تاکہ ٹھوکر نہ لگے۔ تمہارے سارے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، بچی نے کہا۔ آئندہ خیال رکھوں گا بیبی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی دوران عورت باہر نکل آئی اور بولی، تمہارے ناپ کا لباس ہمارے پاس نہیں ہے، یہ چادر بدن پر لپیٹ لو، وہ سامنے غسل خانہ ہے، یہاں صابن بھی موجود ہے، نہا لو، میں تمہارا لباس دھو کر استری کر دوں گی۔ شکریہ مہربان خاتون، لیکن یہ تکلیف میں تمہیں پناہ دے چکی ہوں، جو کچھ ممکن ہے کروں گی۔ اب جاؤ غسل کر لو، اور ہاں، میں تمہیں شیو بنانے کا سامان بھی دے سکتی ہوں۔ لاؤں؟ میں نے ممنونیت سے گردن ہلا دی۔ غسل خانے میں جا کر گرم پانی سے غسل کرنے لگا، ایک عجیب سا سرور حاصل ہوا۔ پھر چادر لے کر میں باہر نکل آیا، صحن میں چائے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ریٹی نے میری شکل دیکھی اور مسکرا اٹھی۔ شیو بنا کے آپ کی تو شکل ہی نکل آئی ہے، اس بچی نے کہا۔ پھر اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ میرے شوہر ایک اسکول میں تعلیم دیتے ہیں، ان دو بچیوں کے علاوہ ہمارا اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے دوسری بیٹی کو اسکول بھیجا ہے تاکہ وہ اپنے پاپا کو بلا لائیں۔ آخری بار میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ جلدی سے بولی، مطمئن رہو، میں نے اسے ہدایت کر دی ہے کہ میکلوڈ سے صرف اتنا کہے کہ میں نے اسے کسی ضروری کام سے بلایا ہے۔ بچی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہے گی۔ او شکریہ، میں نے آہستہ سے کہا۔ دونوں ماں بیٹیاں خاموشی سے میری شکل دیکھتی رہی اور میں ناشتے میں مصروف رہا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور ایک شریف صورت شخص اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر آتے ہی اس عورت نے میرے بارے میں بتایا اور میں نے مرد کے چہرے پر شدید اضطراب کے آثار محسوس کیے۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میرا نام میکلوڈ ہے اور میں اسکول ماسٹر ہیں آپ؟ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے کہا، ہاں، ایک غریب عیسائی ہوں، کسی نے آپ کو یہاں آتے ہوئے دیکھا تو نہیں؟ اس کے لہجے سے تشویش نمایاں تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے خیال رکھا تھا، ہم بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں جناب۔ یہاں اس آبادی میں عیسائیوں کے 20 مکانات ہیں، پہلے 23 تھے، لیکن فلسطینیوں کو پناہ دینے کے نتیجے میں 2 خاندانوں کو گولیوں سے اڑا دیا جا چکا ہے اور ایک گھرانے کے تمام افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں جن کا اب تک پتہ نہیں چل سکا۔ میں اس تکلیف دہی پر شرمندہ ہوں مسٹر میکلوڈ۔ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم انسانوں کی مدد نہیں کر سکتے، مگر کیا کیا جائے؟ فلسطینی گوریلوں کی ٹولیاں اکثر یہودی فوجی قافلوں پر حملے کرتی رہتی ہیں اور کبھی کبھی ان میں سے کوئی مفرور گاؤں کا رخ بھی کر لیتا ہے، لیکن اب بستی کے عیسائی بھی محتاط ہو گئے ہیں اور کسی گوریلوں کو پناہ نہیں دیتے۔ اگر کسی کو شک بھی ہو گیا تو ہمارا پورا خاندان۔ ماسٹر خوش گلے کو ترک کرنے لگا، میں بھی یہاں سے چلا جاؤں گا، میں آپ کے اس چھوٹے سے خاندان کو۔ میکلوڈ، اس عورت نے درمیان سے بات کاٹ دی، تمہیں مہمان سے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ہم اسے پناہ دیں گے خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ میرا یہ مطلب نہیں ڈارلنگ، میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کسی نے انہیں دیکھا تو نہیں۔ تمہیں تو علم ہی ہے کہ یہودیوں کی بات ہی دوسری ہے، ہمارے دوسرے ہم مذہب، یہاں تک کہ بعض مسلمان کسان بھی ان کے خوف سے گوریلیوں کو پناہ نہیں دیتے۔ یہودی فوجی کسی بھی لمحے معمولی سے شک پر بستی کے ایک ایک مکان کی تلاشی لے ڈالتے ہیں اور اس کے بعد بڑی درندگی ہوتی ہے۔ بس دنی کی تو بات ہے، رات کو ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اس کمرے میں آرام کرو مسٹر، اگر کوئی خطرہ ہوا تو ہم باہر موجود ہیں، تمہیں اشارہ کر دیں گے۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ اندر ایک بوسیدہ مسحری موجود تھی جو اس وقت مجھے آرام دہ محسوس ہوئی اور میں اس پر لیٹ گیا۔ نیند بھی ایسی آئی کہ بار بار سویا، بار بار جاگا، لیکن اٹھنے کو جی نہیں چاہا۔ اور پھر شاید رات ہوگی، باہر ایک عجیب سا شور ابھر رہا تھا جو سمجھ میں نہیں آیا۔ اٹھ کر دروازے تک آیا تو باہر روشنی ہو رہی تھی اور اس روشنی میں دونوں میاں بیوی برآمدے میں متفکر بیٹھے نظر آئے۔ دل کڑ کر رہ گیا، بیچارے بلا وجہ کے عذاب کا شکار ہو گئے تھے۔ مجھے دروازے میں دیکھ کر دونوں اچھل پڑے۔ مسٹر عاقل توارد، آپ خوب نیند بھر کر سوئے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو؟ میں حیران رہ گیا تھا، میں نے انہیں اپنا نام نہیں بتایا تھا، اس کے باوجود انہوں نے مجھے پورے نام سے پکارا تھا۔ منہ ہاتھ دھو لیں اور اپنا لباس پہن لیں، میں نے دھو کر استری کر دیا ہے، کھانا بھی گرم رکھا ہے آپ کے لیے۔ میکفرسیہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ میں نے اپنے نام کے بارے میں ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ عورت کچن میں چلی گئی تھی، منہ ہاتھ دھو کر میں برآمدے میں آ بیٹھا۔ ہلکے ہلکے شور کا راز حل ہو گیا تھا، صحن بارش سے جل تھل ہو رہا تھا۔
اسکول ماسٹر نے کہا اسرائیلی فوجی تمہارے بارے میں پوچھتے ہوئے بستی میں آئے تھے، مجھ سے انہوں نے براہ راست ملاقات کی اور تمہارے بارے میں پوچھا۔ مسٹر عاقل توارد، یہی نام ہے نا تمہارا؟ ہاں یہی نام ہے۔ عام یہودی افسروں سے بالکل مختلف تھا وہ شخص جو ان لوگوں کی کمان کر رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک معزز پیشے سے منسلک دیکھ کر یقین کر لیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ آرگون نام تو نہیں تھا اس کا؟ بھلے یہ پوچھنے کی جرت کس میں تھی؟ اسکول ماسٹر نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ اس وقت تک میکفرسیا کھانا لے کر آ گئی۔ وہ دونوں کھا چکے تھے، لڑکیاں سو گئی تھی۔ کھانے کے بعد گرم قہوے کی 2 پیالیاں پینے کے بعد میں نے کہا اب مجھے اجازت دو معزز دوستو، میں تمہاری اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ کاش ہم تمہیں کچھ دن مہمان رہنے کی دعوت دیتے، میکفرسیا نے آہستہ سے کہا۔ میں نے شکر گزار نگاہوں سے دونوں میاں بیوی کو دیکھا اور پھر دروازے کی طرف چل پڑا۔ بیکلورڈ مجھے باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ دروازے سے باہر نکل کر اس نے کہا ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو ہمارا نام نہ لینا، زندگی کی کسی قیمت پر بھی نہیں۔ میں نے اس کا شانہ دباتے ہوئے کہا اور خود کو موسلادھار بارش اور تاریک رات کے حوالے کر دیا۔